آغا باقر صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا، کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ مور چور کو سزا مل گئی اور ووٹ چور کو جزا مل گئی؟ دیکھیں، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں شامل کیا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دنیا کا کوئی بھی آئین جو ہے وہ ایک یا دو چیزوں کو انشور ضرور کرتا ہے۔ نمبر 1 رول آف لا، نمبر 2 فنڈامنٹل رائٹس، رائٹ سر، بنیادی حقوق۔ سب سے پہلی بات اگر ہم یہ کر لیں کہ جو رول آف لا ہے، رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ سب کے اوپر قانون جو ہے وہ ایک طرح سے اطلاق ہوگا، نہ ہی اس میں کوئی چھوٹا ہے، نہ ہی اس میں کوئی بڑا ہے، نہ ہی اس میں کوئی انفلوئنشل ہے۔ بالکل ٹھیک۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی اللہ علیہ وسلم، جب ان کے پاس ایک مقدمہ کسی خاتون کا آیا تو انہوں نے اس کے اوپر بڑے تاریخی الفاظ جو ہیں وہ کہے کہ خدا کی قسم اگر اس فاطمہ کی جگہ میری اپنی بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوانے کا حکم دے دیتا۔ سبحان اللہ۔ لیکن سر گزارش سب یہ سے ہے، بڑی بات، پھر لاڈلا کیوں ہے کوئی عدالتوں کا؟ سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں کہ جب کوئی تم سے پہلے بہت، پھر بات آگے مکمل کی کہ تم سے پہلے بہت ساری قومیں محض اسی لیے تباہ ہو گئی کہ جب کوئی عام شخص جرم کرتا تو اس کو سزا دے دی جاتی، اور جب کوئی شخص جرم کرتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا۔ رائٹ سر۔ اب جو آپ نے بات کی ہے، یہ جو لوگ، جن لوگوں کو سزائیں دی گئی، یہ بنیادی طور پہ تو جو ان کا ایک منشور تھا اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے، یا یہ بھی الیج نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اس کو امپلیمنٹ کر رہے تھے۔ بنیادی طور پہ وہ لوگ عام لوگ ہیں، جیسے آپ نے بات کی، ان کی فیملیز ہیں، ان کو کیا ابھی قانون کی داد رسی جو ہے حاصل کرنے کے لیے وہ ذرائع موجود ہیں؟ کیا ان کے بنیادی حقوق جو ہیں؟ اگلا ایشو یہ ہے کہ کیا بنیادی حقوق کو، جب آئین پاکستان میں آپ کا ایک قانون موجود ہے، فنڈامنٹل رائٹس موجود ہیں، آپ کا آرٹیکل 9 جو ہے وہ بنیادی طور پہ یہ بات کرتا ہے کہ اگر کسی کو سزا بھی دینی ہے، لبرٹی بھی کرنی ہے، کسی کو آپ نے ہینگ بھی کرنا ہے، that would be done in accordance with law۔ اب جب لا کی بات کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک سول لا موجود ہے۔ سر بنیادی جو سوال جنم لے رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ متنازع فوجی عدالتوں نے یہ سزا سنائی ہے۔ دس از دا کور کوسچن۔ یہی بات جو ہے بیسیکلی جو میں بھی بات کر رہا ہوں، جو ہم بھی بات کر رہے ہیں، اب ان کا مقدمات جو ہیں، آپ کے پاس پوری ایک ہائرارکی، ایک لیگل ریجیم اور کورٹس کی، عدلیہ کی ایک ہائرارکی موجود ہے۔ اس کے اندر مختلف طرح سے یہ وہی بات ہے، جب ایک سب سے پہلے ایک لوور کورٹ ہے، وہاں پہ ان کا کیس چلے گا، اگر ان کے خلاف کوئی زیادتی ہوگی تو اگلی کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، اس سے جائیں گے تو ہائی کورٹ میں جایا جا سکتا ہے، ہائی کورٹ میں جائیں گے تو پھر سپریم کورٹ میں جایا جا سکتا ہے۔ یہ بیسیکلی سمری ٹرائل ہے۔ اس کے اوپر تو مختلف جو ہیں وہ حق میں بھی اور اس کے خلاف بھی قوانین موجود ہیں، اور اس کے اوپر بہت ساری آواز اٹھائی گئی ہے کہ بھلے ہی جس نے واقعتاً جو ہے ریاست کو نقصان پہنچایا وہ کسی بھی رائٹ کا مستحق نہیں ہے، لیکن it should be done in accordance with law، اور قانون کے مطابق بات ہونی چاہیے۔ وکیل احمد صاحب، سر آپ کا کیا ورڈکٹ ہے؟ یہ سزائیں کیا مناسب ہیں ان لوگوں کو جو دیہڑی دار ہیں، جو مزدور ہیں، جو کن ذہن ہیں، جو بیچارے معاملات زندگی سے تنگ ہیں؟ ٹھیک ہے بہکاوے میں آئے، ٹھیک ہے ان سے جرم ہوا، کیا سب سے پہلے سزا اس کو نہیں ہونی چاہیے جس نے اس جرم کے لیے بہکایا، اگر بہکایا گیا ہے؟ اگر تو کسی نے بہکایا ہے، اور جیسے آپ اللہ تارڑ صاحب کا حوالہ دے رہے تھے، اگر ان کے پاس پروف ہیں تو انہوں نے ابھی تک اس ماسٹر مائنڈ کو کیوں نہیں شامل تفتیش کیا؟ ان کو کیوں نہیں چارج کیا؟ ان کو کیوں نہیں سزا دلوائی؟ پہلے حکومت ان کی ہے، کرنا انہوں نے ہے، یہ کس کو کہہ رہے ہیں کہ جی وہ ماسٹر مائنڈ کو چارج ہونا چاہیے تھا؟ حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ایک بڑا ایک نابالغ قسم کا بیان ہے اللہ تارڑ کا۔ مطلب وہ تو یہ کہتے کہ جناب یہ ہوا ہے اور ہم یہ کریں گے، یا یہ ہو چکا ہے، یا یہ ہونا چاہیے تھا، یا یہ رزلٹ ہے۔ اب آپ اسی طرح مطلب اس میں ہر چیز میں سے
اپنے مطلب کی بات اپنے طریقے سے اس کا بینیفٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ ہے الزام تراشی کر کے اور دوسروں کی طرف انگلی اٹھا کے جبکہ آپ ایک ذمہ دار پوسٹ پر ہیں تو اس کا فائدہ تو کوئی نہیں ہو رہا نا. جو کام آپ نے کرنا تھا آپ کرتے. آپ کو کس نے روک دیا تھا کہ ماسٹر مائنڈ کو آپ چارج نہ کرتے بقول آپ کے؟ آپ کے نہیں ہے یا تو آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے یا آپ بلا وجہ کسی کو ماسٹر مائنڈ کہہ رہے ہیں اور یا پھر یہ ہے کہ اس ماسٹر مائنڈ سے آپ ڈرے ہوئے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہیں باہر آ گیا تو ہمارا پتہ نہیں کیا حال کرے گا. تو یہ ایک عجیب دو رخی سی نظر آ رہی ہے دونوں جانب سے. اچھا مقیم احمد صاحب دیکھیے 3 سیکٹرز میں 3 درجوں میں ان سزاؤں کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے. کچھ کو 10 سال کی ہے, کچھ کو 9 سال کی, کچھ کو 4 سال کی, کچھ کو 2 سال کی. ہاؤ ڈو یو تھنک یہ کیا کس درجے کی انویسٹیگیشن کے بعد اس طرح کیٹیگرائز کیا گیا؟ کیا اتنے ایفیشنٹ قسم کے ثبوت موجود ہیں جہاں سے سزائیں ہوئیں؟ عابد صاحب اب میں نے تو چونکہ وہ ثبوت نہیں دیکھے لیکن قانون میں سزا اسی حساب سے ہوتی ہے کہ جتنی جرم میں آپ کی معاونت ہوتی ہے. ٹھیک. فائر کرنے والا مرکزی ملزم ہوتا ہے مثال کے طور پر, رائٹ, اور اس کو موٹر سائیکل پہ لانے والا وہ آئینت جرم کا سزاوار ہوتا ہے, رائٹ, یا ڈیپینڈنگ آن دا سچویشن اور اس کے رول کے مطابق اسے سزا ہوتی ہے. اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر کسی مجمع نے ایک آدمی کو مارا تو آپ 250 آدمیوں کو پھانسی لگا دیں گے کہ چونکہ یہ کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے ساروں کو پھانسی لگا دو. تو یہ تو وہ جب اپیل میں جائے گا تو پھر پٹاری کھلے گی. ابھی تو صرف یہ ہے کہ چونکہ یہ بند کمرے میں سماعت ہوئی ہے, وہیں پروف پیش ہوئے ہیں, وہیں فیصلہ ہو گیا ہے, نہ میڈیا وہاں پر موجود تھا, نہ اس کو رپورٹ کیا گیا ہے, نہ ملزمان کی جانب سے کوئی اپنا کہا گیا کچھ ہم نے دیکھا, نہ ان کی جانب سے یا ان کے ورثاء کی جانب سے کوئی چیز ہمارے سامنے آئی ہے. اصل پٹاخے تو اس وقت باقر صاحب سر ہاؤ ڈو یو تھنک پکڑے جاتے ہیں جی, پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پہ ناحق آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا. کیا خوب. بھائی جو غالب نے یہ بات کی اور اس وقت کی وہ آج بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. اب آپ بیسیکلی ایک آرگومنٹ یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے, ان لوگوں کو سزا دے کے یہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے. آپ ایک لائن دیکھیں جس کے اوپر یہ بات کہی جا رہی ہے جی کہ یہ لوگ تو کارکن ہیں. ایک ماحول پیدا کیا جا رہا ہے. وی ہیو ٹو ریڈ بٹوین دا لائنز. ٹھیک. ڈوز کی بات اور ہوتی ہے کہ موٹر سائیکل پہ تھا یا کسی اور چیز پہ تھا یا اس کا کتنا اس کے اندر کردار ہے, اور اس کو جو ڈوز دینی ہے, جو سزا دینی ہے, 4 سال ہے, 9 سال ہے, 10 سال ہے. بھائی یہ تو بات کی باتیں ہیں. پہلے یہ دیکھیں کہ جو سزا دی جا رہی ہے وہ جو ایک عدالت سزا دے رہی ہے کیا اس کا جورسڈکشن موجود ہے؟ جی جی, آپ نے تو ایک جورسڈکشن اس کو دے دیا. چلے بھلے ہی اگر آپ نے اس کو دے دیا, آپ نے ایک سمری ٹرائل بھی اس کا کر دیا. یہ لوگوں کی اپنی بیچاروں کی پتہ نہیں کیا ان کا کس کا کیا رول تھا. ہم کہتے ہیں کہ اگر جس نے کوئی اگر خرابی کی ہے, اگر اس نے کوئی جرم کیا تو اس کی سزا ضرور ملنی چاہیے, لیکن ان اکارڈنس ود لا. رائٹ. اب حکومت جو ہے وہ اس وقت اپنا کوئی ایک نیریٹو شاید ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے کہ ماسٹر مائنڈ کو سزا ملنی چاہیے. ٹھیک. میننگ دیئر بائی کہ آپ تو حالات کو ابھی سے پریجوڈس کر رہے ہیں. اب اس کے تو بہت ساری ایسی چیزیں جو ہیں اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہیں کہ اب جب کسی کا کوئی اس طرح سے ٹرائل جو ہے وہ پریجوڈس ہوگا اور ایسا ماحول بنایا جائے گا کہ اس کا مطلب یہ ہے, آپ دوسری طرف دیکھیں کہ کیا یاسمین راشد جو ہے وہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. جی جی. وہ عمر چیمہ جو ہے وہ وہاں پہ ابھی تک جیل میں موجود نہیں ہے. جی. انہوں نے تو سرنڈر نہیں کیا. جی. دے آر پروٹیسٹنگ. ٹھیک ہے. اب حکومت جو ہے اس کا اگلا جو نیریٹو جو ہے, اگلا پڑاؤ جو لگتا ہے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں, دوسری طرف میں آپ کو بات بتاؤں, اگر حکومت کی بات کریں, کوئی بھی حکومت ہو, اگر آج پی ٹی آئی جو ہے نون لیگ کی جگہ پہ موجود حکومت ہوتی اور یہی عمل جو ہے وہ نون لیگ کے کارکن یا نون لیگ کی لیڈرشپ سے ہوا ہوتا, جی,
تو پھر ان کا بھی یہی بیانیہ ہونا تھا. ہم، یہ اصل المیہ ہے.